بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ محترم ناظرین، 18ویں روزے کے وظائف کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے ناظرین، آج کے وظائف کی طرف چلتے ہیں۔ صبح و فجر کی نماز کے بعد آپ نے سورۃ العلق، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ جو سورہ مبارکہ ہے اس کو آپ نے فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ تلاوت کرنا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی جوڑوں کے درد سے انسان کو شفا عطا فرمائے گا۔ تو بالخصوص جو ناظرین جوڑوں کے درد کی وجہ سے پریشان ہیں کہ ہر قسم کے دعا دارو کیے، ڈاکٹرز اور حکیموں کی دوائیاں کھائیں لیکن اس کے بعد کوئی افاقہ نہ ہوا، تو میں ان ناظرین کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیے قرآن کریم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے رحمت، شفا اور معجزہ بنا کر بھیجا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ عنایت سے شفا حاصل کیجیے۔ فجر کی نماز کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورہ علق کی تلاوت کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد چونکہ اس سورہ مبارکہ میں ایک آیت سجدہ بھی ہے کہ جس کی تلاوت کی وجہ سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے پڑھنے والے پہ اور سننے والوں پر۔ تو جب آپ نے 7 مرتبہ اس کی تلاوت کو مکمل کر لیا، اس کے بعد آپ نے سجدہ تلاوت کرنا ہے۔ سجدے کی تسبیحات پڑھنے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ حسبی اللہ نعم المولا و نعم النصیر، یہ آپ نے سجدے کی حالت میں 7 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ کریم آپ کو جوڑوں کی مرض سے شفا عطا فرمائے گا، یہ آپ کی مشکل اور یہ تکلیف دور ہو جائے گی، اللہ کریم آپ کے لیے آسانیاں عطا فرمائے گا۔ تو ناظرین، اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کا ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان کو خلوت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ انسان اپنی تنہائی کو اللہ کے ذکر سے آباد کر لیتا ہے۔ انسان تنہائیوں میں جب جاتا ہے، جب خلوتوں میں ہوتا ہے، تنہا ہوتا ہے، تو اس وقت اس کا دل کرتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں اپنے آپ کو محو رکھے۔ تو اللہ رب العزت کی یاد کا جذبہ، اس کے ذکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے سورہ مبارکہ کی تلاوت سے۔ اور ایک فائدہ یہ ہے کہ اس کی تلاوت سے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندہ مومن کے سینے کو نور توحید کے ساتھ منور فرما دیتا ہے۔ نور توحید سے انسان کا سینہ جگمگا اٹھتا ہے کہ جب کثرت سے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرتا ہے۔ اور ایک فائدہ یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کی وجہ سے علم کی اہمیت انسان پہ اجاگر ہو جاتی ہے۔ انسان کو دنیا کی بے ثباتی کا یقین ہو جاتا ہے کہ یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا اپنی آخرت کے بدلے میں نقصان کا سودا ہے، کہ اس دنیا کو آخرت کے بدلے میں ترجیح دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس دنیا کی بے وقعتی انسان کے سامنے ظاہر ہو کے آ جاتی ہے، انسان کو اس کی حقیقت کا ادراک ہو جاتا ہے۔ اور اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کا مشتاق ہوتا ہے، اللہ سے ملاقات کا اس کے اندر شوق بیدار ہو جاتا ہے کہ جب انسان سورہ علق کی تلاوت کرتا ہے۔ تو ناظرین، ظہر کی نماز کے بعد آپ نے سورۃ البینہ کی 11 مرتبہ تلاوت کرنی ہے، اور خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے، ان ناظرین کے لیے جو برس کی مرض میں مبتلا ہیں، جس کو پھلبیری بھی کہتے ہیں،
جسم کے اوپر مختلف قسم کے دبے بن جاتے ہیں، تو میں ان تمام ناظرین کو تجویز کروں گا کہ آپ سورۃ البینہ کو آج ظہر کی نماز کے بعد 11 مرتبہ اس کی تلاوت کریں، اور ادروائز اس کو اپنے معمولات میں شامل رکھیں۔ کثرت سے آپ اس کی تلاوت کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو فلبیری کے داغ ہیں، یہ جو انسان کے جسم پہ برس کی بیماری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے شفا عطا فرمائے گا۔ اور دوسرا اس کا فائدہ ان ناظرین کے لیے کہ جو یرقان ہیپاٹائٹس میں مبتلا ہیں، بڑی دوائیاں کھاتے ہیں، بڑے کورسز کرتے ہیں، لیکن خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوتا، تو میں ان تمام ناظرین کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی برکات سے آپ شفا حاصل کیجئے۔ آئیں اپنے آپ کو قرآن سے جوڑیے، قرآن سے اپنے آپ کو منسلک کیجئے، قرآن کی تلاوت سے اپنی روحوں کو، اپنے دلوں کو منور کیجئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البینہ کی تلاوت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ یرقان اور اس سے متعلقہ تمام بیماریوں سے شفا عطا فرمائے گا۔ ناظرین، اس کا فائدہ ایک یہ ہے کہ سورۃ البینہ کی تلاوت کی برکت سے انسان کفر و شرک سے نفرت کرنے لگتا ہے، انسان کے دل میں اسلام کی محبت جاگزی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے، اسلام کی ہماگیریت کا اس کو پتہ چلتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کی برکت سے انسان کو یہ جذبہ اور یہ توفیق دیتا ہے کہ انسان اپنے ماضی کے گناہوں سے شرمندہ ہو کر، نادم ہو کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کے لیے حاضر ہوتا ہے۔ عصر کی نماز کے بعد آپ نے سورۃ الزلزال کی تلاوت کرنی ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، اس سورہ مبارکہ کو آپ نے عصر کی نماز کے بعد 41 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ انسان جو مختلف قسم کی الجھنوں میں پھنسا ہوا ہے، کسی کو جن بوت کا سایہ آ جاتا ہے، جنوں کی شرارتوں سے تنگ آ جاتا ہے انسان، اور اس سے ریلیٹڈ کئی طرح کی بیماریوں کا شکار ہوتا ہے، پھر در در کی ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے، کبھی کسی کے پاس کبھی کسی کے پاس۔ دوستوں، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آپ چھوڑیے در در کی ٹھوکروں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن سے اپنے آپ کو متمسک کیجئے، قرآن کریم کی طرف رجوع کیجئے، اور انشاءاللہ قرآن کی برکات سے آپ کی ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ قرآن کی برکات سے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ توحید کا نور عطا فرمائے گا۔ قرآن کی برکات کی وجہ سے اسلام کی اور ایمان کی چاشنی آپ کو عطا ہوگی، اسلام کی زندگی کی آپ کو لذت نصیب ہوگی، اور اخروی نعمتیں آپ کے سامنے کھل کے آ جائیں گی، اور یہ دنیا آپ کے سامنے بے وقت ہو جائے گی، اور اس دنیا کو آپ کبھی بھی آخرت پہ ترجیح نہیں دو گے کہ جب آپ قرآن کریم کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لو گے۔ تو ناظرین، عصر کی نماز کے بعد سورۃ الزلزال 41 مرتبہ آپ نے تلاوت کرنی ہے، اور پھر مغرب کی نماز کے بعد آپ نے سورۃ القدر کی تلاوت کرنی ہے۔ تو جو شخص سورۃ القدر کو کثرت سے پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قدر و منزلت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دیتا ہے، لوگوں کے ہاں وہ شخص معزز بن جاتا ہے، ہر مجلس میں اس کو تعظیم و تکریم دی جاتی ہے۔ اور آج آپ نے مغرب کے بعد اس سورہ مبارکہ کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور دوستو، آپ نے کبھی جانا ناظرین انسان پہ اللہ کس قدر مہربان ہے کہ اولو العزم فرشتے جو کبھی گناہ نہیں کرتے، ان کے اندر گناہ کی قوت اور صلاحیت ہی نہیں ہے، وہ زمین پہ آتے ہیں، انسان سے مصافحہ کرتے ہیں، انسان کی زیارت کا شرف حاصل کرتے ہیں، انسان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ تو دوستو، دعائے قدر کو اپنا وظیفہ بنائیے، زندگی میں آپ اس سورہ مبارکہ کو کثرت سے پڑھا کیجیے۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے سورہ والتین والزیتون اس سورہ مبارکہ کی 17 مرتبہ تلاوت کرنی ہے۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کی تلاوت کی برکت سے آپ کے اخلاق و کردار میں نکھار پیدا ہوگا، آپ اعلیٰ اخلاق کے مالک بن جائیں گے، لوگ آپ کی مثالیں دیں گے، آپ کا کردار لوگوں کے لیے نمونہ عمل بن جائے گا، لوگ آپ کی طرف دیکھ کر اسلام سے اٹیچ ہو جائیں گے۔ تو کثرت سے آپ نے سورہ والتین کی تلاوت کرنی ہے، اور آج آپ نے عشاء کے بعد 17 مرتبہ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنی ہے۔ تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ انسان اللہ
اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے اپنے آپ کو ہمہ وقت تیار کر لے گا۔ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کی برکت سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا جذبہ پیدا ہوگا، اور انسان کو اس بات کا ادراک ہوگا کہ اللہ نے انسان کو ساری مخلوقات پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اور اسی سورہ مبارکہ کی برکت سے یہ انسان کو پتہ چلے گا کہ یہ فضیلت کیوں عطا کی ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا برگزیدہ اور اس کا محبوب بندہ بن جاتا ہے اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنی نیکیوں کی وجہ سے، اپنی وفا شعاریوں کی وجہ سے، اطاعت اور فرما برداری کی وجہ سے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے کو ساری مخلوقات سے ممتاز کر دیتا ہے۔ ناظرین، یہ تو آج کے وظائف تھے، کل آپ سے دوبارہ نئے وظائف کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔